اس سلسلے میں ایک بات یاد آتی ہے، اسی پہ بات مکمل کرتا ہوں، دھیان سے سننا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار ایک راستے سے تشریف لے جا رہے، راستے سے جاتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ بادشاہ کی ایک کنیز ہے اور بہت خوبصورت ہے، بہت حسین و جمیل ہے، اور وہ غسل کرنے کے لیے گئی تھی کسی نہر پر، اور اس کو گھیر رکھا ہے کنیزوں نے۔ اتنی قیمتی تھی وہ کنیز کہ اس کی خدمت پر کنیزیں معمور تھی، شاہی کنیز تھی۔ تو چونکہ اللہ والے جو ہوتے ہیں نا، وہ انسان کو اس کی حیثیت دکھانا چاہتے ہیں تاکہ انسان گھمنڈ سے نکلے۔ میں بھی لوگوں کو کہتا ہوں، کسی کو دولت کا گھمنڈ، کسی کو جوانی کا گھمنڈ، کسی کو اقتدار کا گھمنڈ، تکبر۔ انسان تو کس پہ گھمنڈ کرتا ہے؟ دولت پہ؟ فرعون کا انجام دیکھ، شداد کا انجام دیکھ، اپنے اچھے مکانات پہ تو گھمنڈ کر رہا ہے، دیکھ لے نمرود کا انجام کہاں ہو۔ تکبر زیب نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان تو اپنی پیدائش پہ غور کر، بنایا دست قدرت سے، لیکن کیسے بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے مما ان دافق، اچھلتے ہوئے پانی سے، جس کو دوسرے مقام پہ قرآن کہتا ہے من نطفہ۔ اور اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے کسی کو؟ اس کے ناپاک ہونے میں کیا کلام ہے؟ ایسا ناپاک کہ اپنے مقام سے ہٹ جائے تو غسل فرض کر دے۔ ٹھیک، کبھی اس کو دیکھنا تو صحیح، اس ایک قطرے کو آج سائنس کے ذریعے سے، سائنس ترقی کر چکی ہے تو عدسوں سے دیکھنا آسان ہو گیا۔ کبھی اس کو دیکھو، اس کے اندر کروڑوں کیڑے ہیں اور اتنے بدصورت ہے کہ دیکھنے پہ ڈر لگتا ہے۔ انہی کئی کیڑوں میں سے ایک کیڑا اپنے مقام پر پہنچتا ہے اور اسی سے انسان بنتا ہے۔ گھمنڈ کرنے والے انسان، تو اتنے بدصورت کیڑے سے پیدا ہوا، ایک قطرے میں لاکھوں کروڑوں تھے اور اس میں سے اس سے تو پیدا ہوا، وہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ تو کس پہ گھمنڈ کر رہا ہے؟ اب تیری خوبی کیا ہے؟ اگر تو اللہ کو راضی کر لے تو تو فرشتوں سے بہتر ہو گیا، اور اگر تو اللہ کو راضی نہ کر سکا تو کتے تجھ پہ بازی لے گئے۔ بس بات اتنی ہے، خدا کو منا لیا تو تو گویا کہ فرشتوں سے بہتر ہے، اور اس کو نہ منا سکا تو بابا بلے شاہ کہتے اٹھ بلیا چل یار منا لے، ورنہ بازی لے گئے کتے، پھر کتے تجھ سے بہتر ہے۔ یہی تو ہے۔ کس پہ گھمنڈ کر رہے ہو؟ جس کو منانے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں مناتے، جس کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے اس کو نہیں راضی کرتے، جس کی خوشی کے لیے زندگی گزارنے آئے تھے اس کو خوش کرنے کی کوشش نہیں کرتے، سب کے پیچھے لگے اور رب کی خوشی کی کوشش نہیں کرتے۔ اور سن لو، سب کو منانا مشکل ہے، رب کو منانا بہت آسان ہے۔ سب سے تعلق پیدا کرنا مشکل ہے، رب سے تعلق پیدا کرنا آسان ہے۔ کتنا آسان ہے؟ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں رات کے آخری پہر میں جگ کر رونے سے جو ملتا ہے وہ کسی نفلی عبادت سے نہیں ملتا۔ حضرت سیدنا مالک بن دینار، انہوں نے خوبصورت اس لڑکی کو دیکھا، دیکھ کے فرمایا اے لڑکی کون ہے تو؟ اس نے اپنی گردن کو جھرجھری دی اور کہا کہ آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں بادشاہ کی کنیز ہوں۔ اچھا تو تیرا بادشاہ تجھے بیچے گا؟ اسی سے پوچھ لو، ملکیت اسی کی ہوں، اسی سے پوچھ لو۔ مالک بن دینار بادشاہ کے گھر تک گئے، اس کے محل تک گئے، کہ یہ کنیز تمہاری؟ کہا ہاں ہماری ہے۔ بیچو گے؟ بادشاہ جانتا تھا مالک بن دینار کو۔ کہا بابا خریدو گے؟ کہا ہاں خریدنے آئے، بیچو گے؟ کتنے میں لوگ؟ کہا تم کو تمہاری امانت ہے، تمہاری چیز ہے، کتنے میں بیچو گے؟ کہا نہیں نہیں حضرت آپ خریدنے آئے تو پھر سودا تو آپ ہی کریں گے نا، بولیے کتنے میں لوگے؟ حضرت مالک بن دینار نے فرمایا بیٹا 2 کھجور دیتا ہوں، سوکھی کھجور چھوارے، 2 چھوارے دیتا ہوں، اسی پہ بیچ دے اس کو، اسی پہ بیچ دے اس کو۔ مالک بن دینار نے جب یہ کہا نا 2 سوکھے چھوارے پر، 2 سوکھے چھوارے پر، 2 سوکھی کھجور پر اس کنیز کو میرے ہاتھوں بیچ دے، زور سے ہنسا، کہا حضرت اتنی خوبصورت کنیز 2 چھوارے پر؟ آپ کو ہو کیا گیا ہے؟ فرمایا بیٹا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا،
کیونکہ اس میں عیب ہے، عیب۔ اب دیکھو حسن والوں میں عیب کیا ہے، مالک بن دینار بیان کر، لوگ جو پیچھے پڑے ہیں نا، حسن لافانی کو چھوڑ کر فانی ہونے والے حسن کی طرف یہ اللہ والا بتا رہا ہے۔ سفید چمڑی کے پجاریوں کو بتا رہا ہے یہ اللہ والا اصل حسن کیا ہے، حقائق کیا ہے۔ فرمایا میں نے بہت مہنگی مانگ لیا اس کو، یہ اتنی مہنگی نہیں ہے، اس میں تو عیب ہے، عیب۔ تو کیا عیب ہے؟ فرمایا نمبر 1، یہ غسل نہیں کرے گی تو اتنا پسینہ نکلے کہ آدمی اس کے قریب نہ جائے، بدبو آئے گی۔ دوسرا عیب، یہ اگر مسواک نہ کرے تو منہ سے اتنی بدبو آئے گی کوئی اس سے کلام نہ کر سکے۔ تیسرا عیب، اگر یہ مر گئی تو تجھے صدمہ دے جائے گی، اور اگر تو مر گیا تو یہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ اس میں وفا نہیں ہے، بے وفائی ہے۔ ہنسا زور سے بادشاہ کہتا ہے حضرت کوئی ایسی کنیز بھی ہے جس میں یہ 3 عیب نہ ہو؟ فرمایا ہاں وہ میرے پاس، وہ میرے پاس ہے۔ کہا وہ کون سی کنیز ہے؟ کہا اس کو غسل کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، جتنا نہیں نہائے اتنا مہکتی جائے، اسے مسواک کی کوئی حاجت نہیں، اس کے منہ سے مشک کی خوشبو آتی ہے۔ اور اس میں یہ جو تیسرا ہے تیری کنیز میں اس میں نہیں ہے، یعنی وہ خود بھی نہیں مرے گی اور جس کو مل جائے وہ بھی نہیں مرے گا۔ ایسی کون سی کنیز ہے جو نہ مرے اور جو مل جائے تو وہ بھی نہ مرے؟ فرمایا اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں، اور وہ مومن کی کنیز ہے، اسی کو جنت کی حور کہتے ہیں۔ وہ کہا حضرت اس کی قیمت کیا ہے؟ اب میرے جوانوں دھیان سے سن، کیا پوچھا؟ اس کی قیمت کیا ہے؟ فرمایا بہت سستی ہے بیٹا وہ۔ کہا کیا؟ کہا جب لوگ سو جایا کریں، رات کو لوگ سو جایا کریں، اس وقت کوئی اٹھے اور اٹھ کر اچھی طرح سے وضو کرے اور صرف 2 رکعت نماز اللہ کے لیے پڑھے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے 2 آنسو بہا لے، اس حور کا یہی مہر ہے، یہی اس کی قیمت ہے۔ آپ مجھے بتائیں جب 2 رکعت پڑھنے پہ وہ حور ملے گی تو جہاں حور ہوگی وہیں تو تمہیں بھی پہنچایا جائے گا۔ تو 2 رکعت کسی کے جنتی بننے کے لیے کافی ہے، لیکن کوئی کر کے تو دیکھے۔ ہمارے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ آؤ اپنی زندگی کا صحیح استعمال سیکھو، آؤ اپنے وقت کا صحیح استعمال سیکھو۔ سنی دعوت اسلامی اسی فکر کو جو ہمارے دلوں کے نیا خانوں میں کہیں دب گئی اور اس کو بھول گئے، اسی وہ درس اسلاف کا بھولا ہوا سبق سنی دعوت اسلامی یاد دلانا چاہتی ہے کہ اپنی راتوں کو آوارگی کی راہ پہ خرچ کرنے کی بجائے اپنی راتوں کو خدا خانے پر خرچ کرنے کی کوشش کرو، تاکہ ہماری قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بن جائے۔ نادان جو عبادت انسان کی آخرت کو خوشگوار بنا دیتی ہے، وہ عبادت انسان کی دنیا کو بہتر کیوں نہیں بنا سکتی؟